توجہ، مروجہ جتنی محفلیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں سنیوں کے ہاں، محفل معراج ہو، محفل میلاد پاک ہو، محفل کربلا ہو، محفل شان اولیاء ہو، محفل 11ویں شریف ہو، یہ جتنی بھی محفلیں چلتی ہیں یا کوئی بھی چھوٹی بڑی نیکی انسان کرتا ہے، اس حوالے سے ہم نے شرائط آپ کو بتائی تھی، کچھ کل اور کچھ آج بتائیں گے اور یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ کل کتنی شرائط بتائی تھی؟ 12۔ اب آگے چلتے ہیں۔ 12ویں شرائط پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مروجہ محفل میلاد تمام منکرات سے خالی ہو، یعنی ان میں حرام کام نہ ہو، محفلوں میں حرام کام نہ ہو۔ ان میں سے ایک دو کی نشاندہی کی تھی، دف وغیرہ نہ ہو، مرد و عورتوں کا اختلاط نہ ہو یعنی اکٹھی نہ ہو، عورتیں بھی مردوں میں بیٹھی اور مرد عورتوں میں بیٹھے وہ ایسے نہ ہو، اور تیسری چیز یہ کہ جھوٹی کہانیاں بیان نہ کی جائیں۔ آگے نمبر 13 پہ باطل فرقوں سے نفرت ان کے باطل عقیدے کی وجہ سے رکھے، نہ کہ وہ محفل میلاد نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی بد مذہب جتنے فرقے ہیں ان سے جو نفرت ہے وہ کس اعتبار سے؟ ان کے جھوٹے مذہب، ان کے باطل عقیدوں کی وجہ سے ہے۔ یہ نہیں کہ یہ میلاد نہیں کرتے تو یہ سنی نہیں ہے، ایسے نہیں۔ میلاد ایک مستحب عمل ہے۔ اب ایک آدمی میلاد کرتا ہے اور گستاخ ہے تو کیا قبول ہو جائے گا؟ تو اس لیے کسی بھی باطل بد مذہب فرقے سے نفرت ہم رکھتے ہیں تو ان کے برے عقیدے کی وجہ سے رکھتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ میلاد نہیں کرتے، انگوٹھے نہیں چومتے، 11ویں نہیں دیتے، اس وجہ سے نہیں۔ سمجھ آگئی بات؟ یہ کون سی شرط ہوئی؟ 13 نمبر۔ 14ویں نمبر پہ چھوٹے بریش لڑکے ممبر پر آ کر نعت نہ پڑھیں۔ چھوٹے بریش لڑکے ممبر پہ آ کر نعت نہ پڑھیں، نیز داڑھی منڈے نعت خانوں سے پرہیز کیا جائے۔ اب یہ چوتھی شرط دیکھیں، یہ تو محفلوں میں آج کل ہوتا ہی یہی ہے کہ ایسے ایسے گلوکار شکل میں انہوں نے نعت خون تیار کیے ہیں پپو قسم کے، یعنی جو بچہ ہوتا ہے، داڑھی نہیں آتی ابھی بچہ ہے، بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے بریش شریعت میں اس کے امرد کا حکم ہے، کہ اس کا حکم ہے امرد، امرد اس کو کہتے ہیں۔ چھوٹے بریش بچے کو کیا کہتے ہیں؟ امرد۔ اور جو امرد ہوتا ہے یعنی ایسا بچہ جس کو دیکھ کر برائی کی طرف دل راغب ہو اور فتنے کا احتمال ہو، ایسے بریش بچوں کو محفلوں میں سٹیج کے اوپر نعت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں علیحدہ بچوں میں بیٹھے ہو وہاں پڑھ سکتے ہیں، جب یعنی اس معیار پہ آئے تو پھر مجمع میں پڑھیں۔ ویسے اپنے آپ کو جھانکا وغیرہ دور کرنے کے لیے یا نعت پڑھنے کا ادب سیکھنے کے لیے بچوں میں بیٹھ کر پڑھیں، اس میں اجازت ہے، لیکن مجمع میں آ کر پڑھنا یہ شریعت میں حرام ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہے؟ فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 24/23 میں یہ لکھا ہے کہ جو امرد ہے اس کا حکم لڑکی کا ہے، یعنی جیسے آپ بغیر لڑکی کی طرف نہیں دیکھ سکتے ایسے ہی بلا ضرورت آپ بے ریش بچے کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ آج جو ہمارے ہاں مول معاشرہ ہے یہ ابھی تو شاید پرانی بات ہو گئی ہے، یہ نئی بات تھی۔ وہ کراچی کا ایک منڈا انہوں نے تیار کیا تھا، فرحان قادری، نام سنا ہوا؟ اب میں بولوں گا تو آپ فوراً سمجھ جاؤ گے، جس نے وہ پڑھا تھا نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ وہ بچہ، اس بچے کو 2-3 مقام پہ بلایا گیا اور اس کو چپے چڑھائے ان کتے کے بچوں نے، کمینوں نے۔ بخیر بوری نوٹوں کی وہ بھر کر تو لے گیا، نوٹوں کی بوریاں وہ بھر کر لے گیا، لیکن ہوا کیا؟ کراچی میں جو بہت بڑے مراکز ہیں اور وہاں ایسے بچوں کو بلا کر یعنی اپنی نفس کو تازہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بریش بچوں کا اور داڑھی منڈے نعت خون حضرات جو ہے، ان کو نعت خون میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ نعتوں کا خون کرتے ہیں۔ اب دیکھیں داڑھی منڈا فاسق فاجر ہے یا نہیں؟ داڑھی کٹانا کبیرہ گناہ ہے، منڈانا کبیرہ گناہ ہے، اور پھر یہ عاشق بنے ہوتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کر۔
ال مدینہ چل مدینہ ہونا نہیں تے کل مدینہ، ایسے ہوتا ہے؟ ایسے بدبختوں کو صرف ڈنڈوں کی ضرورت ہے. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہماری زبان ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، طاقت نہیں ہمارے پاس. طاقت ہوتی تو ان کا قیمہ کر کے دریا میں پھینک دیا جاتا جتنا انہوں نے قوم کے ایمان اور پیسے کو لوٹا ہے. تو خیر اتنی بات سمجھ آ گئی، یعنی منکرات سے محفل خالی ہو. 14ویں نمبر پہ یہ بات تھی. 15ویں نمبر پہ محفل میں خطیب مقرر عالم کا محض نعرے بازی ہاتھ اٹھوانا مقصود نہ ہو بلکہ دین بتانا مقصد. اب ہوتا محفلوں میں کیا ہے؟ تم ہاتھ نال ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، اے اٹھائی رکھیا جے، اے یا اللہ جڑا اونچے کرے اے ہنے مدینے پہنچے. اللہ خلی اللہ تے کجرا تیرے کول کی گارنٹی ہے کسی کو بچان دی؟ پھر کہیں گے وہ خبر، پھر کہیں گے یا اللہ جڑا جتنا اونچی سبحان اللہ کے سمتے ہیں انہوں دیدار ہو. سبحان اللہ. یہ محفلیں ہیں ہماری، یہ ہماری محفلیں ہیں جن میں ہم یہ امید لے کر جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا. جو پہلے ہوتا ہے وہ بھی دے کر آتے ہیں. وہ چھوٹے بچے ڈنڈے کھاؤ گے، خاموشی بیٹھو، توجہ ادھر کرو. تو مقصد کیا ہے؟ خطیب مقرر واعظ نقیب نعت خواں، اور ایک ہوتا ہے مبلغ. کیا؟ مبلغ. تقریر مبلغ کی ہوتی ہے. ان کا معنی سمجھ لو بس، آپ کو بات سمجھ آئے. جو مقرر ہوتا ہے، مقرر وہ فیس مکا کر آتا ہے اتنے لوگوں کا، اور ایسے لانتی کی تقریر سننا حرام ہے. شریعت میں تبلیغ پر اجرت لینا حرام ہے. ہاں وہ اپنے کرائے کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ جہاں سے چل کر گیا ہے اپنے کرائے کا مطالبہ کر سکتا ہے. تبلیغ کے اوپر پیسہ لیا تو اس نے حرام کام کیا اور اپنے پیٹ میں جہنم بھرا اس نے. تو جو مقرر ہوتا ہے ایک تو وہ فیس مکاتا ہے، یہ حرام ہے. دوسرے نمبر پہ مقرر ایسے بولتا ہے جیسے عوام چاہے. عوام کو خوش کرنا ہے نا، ان سے پیسہ لینا ہے. بانیوں نے پیسہ دے دیا 50,000 60,000 دے دیا بانیوں نے. اب جیسے یہ 5-6 کنجر ہے اس قوم کے کڑے کے واڑ بنے ہوئے، ان میں وہ ایک جعفر قریشی ہے اور دوسرا ملازم ڈوگر ہے، اور وہ تیسرا کون ہے؟ خبیث مشتاق سلطانی جو مر گیا، اور اس کے آگے شاگرد ہیں وہ 82 84 85 86 جو کنجر ہیں یہ سارے. عمران مراسی. اب وہ کنجر کی ایک تقریر سنی، اس میں کہہ رہا ہے نبی کا معنی ہی اس کنجر نے بدل دیا. عمران آسی وہ تقریر کر رہا ہے نبی امی، نبی امی. یہ سورۃ اعراف کی آیت ہے قرآن پاک. اب نبی امی کا وہ معنی کر رہا ہے کہ امی والا نبی. نبی الامی قرآن پاک فرماتا ہے کہ ان پڑھ نبی بھیجا. امی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امی کا معنی ہوتا ہے کہ جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، خدا نے پڑھا کے بھیجا ہو، اسے امی کہتے ہیں. اب وہ نبی الامی کا معنی کر رہا ہے امی والا نبی، نعوذ باللہ. یہ وہ بکواس کا ہے. اور دوسرے مقام پہ وہ بھونک رہا ہے وہابیوں کو مخاطب کر کے، اگر مولوی تیرے قرآن دے پڑھانے جو ثواب نہیں جیڑا ساڈے بابیاں دیاں سرنگیاں تے ڈھولکیاں ہی ثواب ہے. نعوذ باللہ. اب قرآن پاک کا مقابلہ سرنگیاں اور ڈھول سے کیا جا رہا ہے، اور پھر اس سرنگی کے اوپر لاکھوں روپے اس کنجر نے قوم سے لوٹا، اور پھر ایک محفل میں اس کو جوتے بھی پڑے جہاں کوئی سنی سننے والے تھے. تو خیر جو مقرر ہوتا ہے اس نے قوم سے داد بھی لینی ہوتی ہے، امداد بھی لینی ہوتی ہے. جو خطیب ہوتا ہے اس نے خطبہ دینا ہوتا ہے، وہ دیکھے گا ماحول معاشرہ کیسا ہے ویسے بیان کر دے گا، جیسا ماحول ہوگا. یہ خطیب ہے. اور جو نقیب ہوتا ہے ڈگر مگر شجر حجر نشر حجر کجر، یہ کیا ہے؟ یہ نقابت ہو گئی. اس میں سب یہ بیکار ہے کنجر. ان میں صرف ایک بات ہے جو کہتے ہیں مبلغ جسے کہتے ہیں. واعظ بھی ہوتا ہے، مبلغ بھی ہوتا ہے. مبلغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانے والا. کیا معنی؟
یہ قرآن پاک میں منصب رسالت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ مائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پر جو نازل ہوا ہے منوان آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو مبلغ کا کام ہوتا ہے جیسے شریعت چاہتی ہے ویسے بولنا، بقیہ یہ جو ہیں یہ طبیعت کے مطابق بولتے ہیں۔ تو خیر یہ کون سی نشانی بنی؟ 15۔ نمبر 16، محفل میں نوٹ نچھاور کرنے کا عمل بند کیا جائے۔ کوئی اگر خدمت ذوق سے کرنا چاہتا ہے تو وہاں آرام سے میز کے اوپر رکھ دے، نیچے نہ پھینکے، کیونکہ نوٹوں کے اوپر آپ نے اکثر لکھا ہوگا اصول رزق حلال عبادت، لکھا ہوا دیکھا؟ اصول رزق حلال عبادت، یہ نوٹوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اردو، اور یہ ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ رزق حلال عبادت یہ حدیث پاک ہے، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس حدیث پاک کے مفہوم کو ہم گویا ملا اور کنجری میں کوئی فرق نہیں رہا، ملا اور کنجری میں کوئی فرق ہے، اور یہ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات ایک دو جگہ پہ ہوا، لیکن ہم نے واضح کہا، روکا، اور ہمارے استاد صاحب قبلہ کی طرف بھی یہ چیز ہوتی ہے، معاملوں میں اکثر لوگ پھینکتے ہیں۔ استاد صاحب کتنی بار منع کر چکے، کتنی بار منع کر چکے، لیکن منع کے باوجود یہ عوام اتنی اندھی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے، تو بہرحال اس کو ہم پسند نہیں۔ آگے جی 17ویں نمبر پہ خطیب کا انداز بیان خوف اور امید کے درمیان ہو، یعنی جو محفل میں بیان کر رہا ہے وہ قوم کو اللہ تعالیٰ کے خوف اور پکڑ سے بھی ڈرائے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی امید بھی دلائے، یہ بیان کا انداز ہونا چاہیے۔ اور یہاں ملا کیا کہتا ہے؟ سونے جن آئے نے آج سارے تے ہی کراما کیا رہتا ایویں جن آئے ہو جنت دے جو سونے دا ملاد منایا، پیچھے گل رہ کیڑی گئی؟ وہ جڑا ملا نو 5-7 تھپڑ مارو ملا غصے چ ہو جائے گا، انہوں نے غصے نہیں ہونا، اسی تیری محفل چاہ کے بخشے گیا، ہوں جن دے نال مرضی جاتی کر دی، رولا کھا ہے پھر یہ سمجھ آئے گی، ہوتا نہیں سمجھ آئے گی۔ خیر یہ 17-18 نمبر پہ کوشش کر کے بیان کو 3 حصوں میں بیان کیا جائے، یعنی مولوی طبقہ جو ہے، ائمہ مساجد، یا وہ لوگ اصل میں جو مصلی اور ممبر کے وارث ہیں، وہ جہاں بھی بیان کریں گے 3 باتیں بیان کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، شان، فضائل بھی بیان کریں گے، اور عقائد بھی بیان کریں گے، عقیدہ بھی بیان ہوگا، اور پھر مسائل بھی بیان ہوگا۔ فضائل کا تعلق محبت سے ہے جو ہمارا ایمان ہے، عقائد کا تعلق عقیدہ سمجھ کر باطل عقیدوں سے نفرت کرنا ہے، اور مسائل کا تعلق حلال حرام کو جاننا ہے تاکہ روزگار کا اس کو پتہ رہے۔ یہ 3 باتیں۔ آخری بات کرتے ہوئے محفل کے اختتام پر صلاۃ و سلام مختصر پڑھ کر دعا کریں۔ اب یہ نہ ہو کہ صلاۃ و سلام اتنا لمبا ہو جائے کہ اب کھڑے ہونے والے 2 گھنٹے پہلے نعت خونوں نے روکا، اور 2 گھنٹے خطیب نے اپنی چمڑے ماری، اور اب آدھا گھنٹہ یہ سلام والا لے رہا ہے۔ مختصر ہو، گفتگو جامع ہو، مختصر ہو، اور 2 سے 4 سلام کے پڑھ کر دعا ہو جائے، اور اس کے بعد جو لنگر شریف ہے وہ انسانوں کی طرح بیٹھ کر ترتیب سے کھایا جائے، اور یہاں ہم جانوروں کا مظاہرہ کرتے ہیں لنگر کھاتے ہوئے۔ تو اس میں آخری بات یہ آ گئی 20ویں نشانی، یہ تمام شرائط کے تحت جتنی 20 شرطیں ہم نے بیان کی، ان تمام شرائط کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو محفل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان شرائط کے تابع ہو کر، تو آخری شرط یہ ہے کہ اس محفل کے قبول ہونے کا یقین پھر بھی نہ رکھے کہ یقینی قبول ہو گئی ہے، یہ نہیں، ہاں امید اچھی رکھے، یقین نہیں ہے، امید رکھ سکتا ہے
کہ مولا تعالیٰ امید ہے اس کو قبول کرے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ 20 شرطیں مکمل ہو گئی ہر چھوٹی بڑی محفل کے لیے۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 20۔ اور آخری بات یہ، توجہ بیٹا سیدھے بیٹھو، آخری بات یہ شرطیں کون مانے گا؟ جو مومن ہوگا، جس کو شریعت سے پیار ہوگا، وہ ان شرطوں کو مانے گا۔ اور کون نہیں مانے گا؟ جس کے دل میں شخصیت پرستی ہوگی وہ نہیں مانے گا۔ اب شخصیت پرستی کیا ہے؟ میرے پیر نے کہا ہے وہ بات ٹھیک ہے، مولوی کی غلط ہے، تو وہ حق مان سکتا نہیں۔ مولوی اپنی بات نہیں کر رہا، مولوی شریعت کی بات کر رہا ہے، اور تیرا پیر طبیعت کی بات کر رہا ہے۔ اب تو پیر کو مانا ہے تو تو نے رب کے مقابلے میں اپنے پیر کو مانا ہے، اپنے ملا کو مانا ہے تو رب کے مقابلے میں مانا ہے۔ اس لیے مومن ہی ان شرطوں کو مد نظر رکھ کر یہ اہتمام کرے گا۔ بقیہ دن رات محفلیں بھی ہیں، اور جو محفلیں ہو رہی ہیں، برائیاں معاشرے میں بڑھ رہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ زبان پہ لفظ کھڑے ہم پھینک رہے ہیں، دل مر چکا ہے، اور دل مردہ ہو تو زبان میں اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا درس مکمل ہوا شرائط کے حوالے سے۔